یہ بڑی چیز ہے جس کو اسلام میں استقامت کہتے ہیں. استقامت کے معنی آتے ہیں جڑ جانا اور جم جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی رسول آتے اور کہتے مجھے تھوڑا سا ہی عمل بتا دیجئے جس پر میں ہمیشہ دم تک کرتا رہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت سے واقف ہو کر اسے کہتے کہ ایمان لاؤ اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ. پریشانیاں جو بھی آئے، مصیبتیں جو بھی آئے، آزمائشیں جو بھی آئے، مگر تم کو ڈگمگانا نہیں ہے، تم کو گھاوے نہیں ہو جانا ہے، تم کو پریشان نہیں ہو جانا ہے. اسی لیے مومن اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ پچھلا جو اس نے عمل کیا ہے اس عمل کو باقی رکھنے کے لیے پوری بھاگ دوڑ کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے. گزشتہ مہینے ہم نے رمضان المبارک کو پایا. اس مہینے میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا. اس مہینے میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا. اچھا وہ مہینہ چلا گیا اور اس مہینے کے اندر آدمی یہ تصور میں تھا کہ میں روزہ رکھ کر میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں روزہ رکھ کر غلط کام نہیں کر سکتا. بہت ساری ایسی چیزیں جس کو کرنا اس کے لیے جائز تھا، مگر روزہ رکھ کر وہ آدمی ان کاموں کو نہیں کر سکا. کہا گیا کہ اب تیرے لیے یہ چیزیں حرام ہیں، حالانکہ وہ چیزیں حلال ہیں عام دنوں میں، مگر روزہ رکھ کر اس چیز کو خرید نہیں جا سکتے، اس چیز کا استعمال نہیں کر سکتے، اس چیز کو نہیں کھا سکتے، اس چیز کو نہیں پی سکتے. ہم نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد بھی یہی بیان کیا کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے اور تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. مقصد وہی تھا. تو کیا اس مقصد کے اندر ہم بھرپور کامیاب ہوئے نہیں ہوئی؟ کیا اس میں ہم کو کامیابی ملی ہے نہیں ملی؟ وہ کب پتا چلے گا ہمیں؟ اب پتا چلے گا کہ رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، ہم نے تو عبادت اللہ کی تھی. ہم تو رمضانی مسلمان نہیں تھے، ہم تو رحمانی مسلمان ہیں. ہم صرف ایک مہینے کے مسلمان نہیں ہیں، ہم تو پوری زندگی کے مسلمان ہیں. ہم تو صرف ایک مہینے کے لیے ہم کو اللہ نہیں آیا تھا، اللہ تو بہت پہلے سے ہے. تو جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر سن لے گا کہ اللہ کی ذات تو باقی ہے، اللہ کی ذات تو حی ہے اور قیوم ہے. اور رمضان کا مہینہ ایک پریکٹس کا مہینہ تھا، ایک ٹریننگ کا مہینہ تھا. اب ٹریننگ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی ملٹری میں جب رہا ہے تو اس کے لیے کورس رکھا جاتا ہے. 1 مہینے کا کورس ہے، 2 مہینے کا کورس ہے. اس کے اندر اسے ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ مرتے دم تک آدمی وہ کمی جو محسوس کی جاتی ہے دوسروں میں، اس میں وہ کمی نہ رہے. اس لیے بھاگ دوڑ کا مقابلہ ہو، بیٹنگ کا مقابلہ ہو، یا سامنے والا کوئی آدمی کو بندوق چلانا چاہ رہا ہو تو اس موقع پر اس حالت پر اپنا دفاع کیسے کر سکے، اس آدمی کو جو ہے قبض و غارت گیری سے کیسے اسے ہٹایا جا سکے، کیسے اسے بچایا جا سکے، ساری چیز کی اسے ٹریننگ دی جاتی ہے. صرف ٹریننگ اس کی ایگزام کے پاس ہونے کی حد تک نہیں رہتی، اس کی وہ ٹریننگ آخری دم تک، جب تک وہ لڑتا رہے گا دشمنوں سے یا کبھی مقابلہ پڑ جائے گا، اس وقت تک اسے کام آنے کی چیز ہے وہ. تو اسی لیے صرف 1 مہینہ یا 6 مہینے 1 سال کر کر وہ نہیں چھوڑ دیتا، اس پر ہمیشہ اس پر دور رہتا ہے، اس پر باقی و جاری ساری رہتا ہے. ایک آدمی کو کورس کرایا گیا، 2 سال کا کورس کرایا گیا، 3 سال کا کورس کرایا گیا، اور جو اس کے اندر سکھایا گیا اور بتایا گیا وہ چیزیں ہمیشہ اور دائمی اسے کرنا ہے. یہ نہیں کہ صرف میں کامیاب ہونے کی حد تک میں اس کو کروں گا اور جیسے ہی میرا ایگزام ہو جائے گا میں پاس ہو جاؤں گا، اب یہاں میری بھی عقل لڑاؤں گا اور میری سوچ کو میں یہاں پر ڈالوں گا تو وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکے گا. رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا تھا. تو کیا آج ہمارا ویسا وقت جیسا رمضان میں صرف ہو رہا تھا، کیا ویسا وقت ہمارا صرف ہو رہا ہے؟ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہر ایک شخص کو. اب جو اعمال ہم نے کیے اگرچہ کہ تھوڑے کیے ہوں، وہ صرف 1 مہینے کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو تو پوری زندگی ہمیں باقی رکھنا ہے. ویسا ہی جیسا رمضان کا مہینہ ہم نے گناہوں سے بچ کر گزارا، ویسا دوسرے مہینے میں بھی ہم کو بچ کر گزارنا چاہیے. اس لیے کہ ہم 1 مہینے کے مسلمان نہیں ہیں، ہم مرتے دم تک کے مسلمان ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کھڑا ہو کر یاد کرتے ہیں. یہ کب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. خبردار کسی نے اگر کہا کہ محمد دنیا سے رخصت ہو گئے، محمد انتقال فرما چکے، اس کی گردن تلوار سے میں اپنی جدا کر دوں گا. جناب صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سن لے، جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے محمد تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لے اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. وہ ہماری عبادت ہے ہمیشہ کی ہونی چاہیے. اور یاد رکھو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ خود اسے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ پیدا ہو جائے. ہدایت کو پانے کے لیے جن کو ہدایت ملی ہے ان کی زندگی میں اٹھا کر دیکھو، انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی سیدھا راستہ بنانے کی، راہ راستہ بنانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے. آج رمضان کا مہینہ رخصت ہوا، گویا کہ ہم نے ساری عبادتوں کو اٹھا کر سیٹ کر رکھ دیا.
اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم کامیاب ہوتے. کہا جا رہا ہے کہ اپنے دل میں اس بات کو تصور میں لائے. کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے. سارا سب کچھ کرنے کے بعد میں بھی اس کے دل میں آیا میں نے کیا کیا, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپیہ خرچ کر دیا, پھر بھی اس کے دل میں آئے میں نے کیا کیا, میں نے کچھ نہیں کیا. اللہ کی دی ہوئی چیزیں تھی, اللہ کے راہ میں نے دیا تسلسل کے ساتھ. اسی لیے حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ کو اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ جس عمل کو آدمی کرے اور اس عمل پر باقی رہے. صحابی آتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں جو ہے فلاں بڑا کام کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے کیجیے. تو وہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں, نماز میں, ذکر اذکار میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر پوچھتے ہیں یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فدرک قیام اللیل. اے عبداللہ تم فلاں کی طرح مت ہو جانا تو کیا کرتا تھا, رات میں قیام کرتا تھا, یعنی پوری رات کھڑا ہوتا تھا, اور اس کے بعد کیا ہو گیا, غائب ہو گیا. فدرک قیام اللیل, اور رات کے قیام اس نے کیا کر دیا, چھوڑ دیا. ہمارا بھلے سے ہم تھوڑا سا عمل کریں, کوئی بڑا پہاڑوں کا کام ہم نہیں کر رہے, کوئی بڑا زیادہ ثواب کا کام اور زیادہ اللہ کو راضی کرنے کا کام ہم نہیں کر رہے. تھوڑا بہت جو ہم کر رہے ہیں انہی عملوں کو باقی رکھنا ہے, تب تک مرتے دم تک باقی رکھنا ہے. خوش نصیب ہے آدمی کسی عمل کو شروع کر دینے کے بعد مرتے دم تک اسے باقی جاری و ساری رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک مہینہ کیوں دیا تھا, تاکہ اس کے اندر ہماری ایسی تربیت ہو اور ایسی ہم کو ٹریننگ ملے کہ وہ پھر دوبارہ 11 مہینے تک باقی جاری و ساری رہے. تب تک ہماری گاڑی چلتی رہے. گاڑی کہاں چلتی ہے ہماری, عید کا دن آیا زہر سے ہی ہم پورے غائب, عید کا دن آیا مغرب سے ہی ہم غائب, عشاء سے ہی ہم غائب. بھائی تھوڑا زیادہ کام والا, محنت والا, اسی لیے یہ فرائض کا کام میرے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا. فرائض کا کام تو میرے ہاتھ سے کرنا لازمی ہوگا, اور اللہ نے اس کی کچھ فرض نماز تو اسے پڑھنا ہی ہوگا. 5 وقت کی فرض نماز جو مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے, ہم مسلمان ہیں تو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی ہوگا. کسی کے ہاتھ میں کسی کو بہانہ بنا کر ہم بچ نہیں سکتے. دنیا والوں کو تو ہم بول کر, اپنے دوست احباب کو تو بول کر ہم بچ سکتے ہیں, کام میں لگا تھا, یہاں لگا تھا, وہاں لگا تھا. مگر سوچو, تصور کرو, حشر کا میدان قائم ہوگا, وہاں سارے انبیاء ہوں گے, ہمارے اگلے ہوں گے, پچھلے ہوں گے, بڑے ہوں گے, چھوٹے ہوں گے, سب کے سامنے بلا کر اللہ ہم سے سوال کریں گے. تو جب تک ہم سوال کا جواب نہیں دیں گے اس وقت تک ہمارے قدم وہاں سے نہیں ہٹیں گے. سوچو, تصور کرو. اور مسلمان کون ہے, مسلمان تو وہ ہے جسے یقین ہو میں خبر میں یہ ہوگا, حشر میں یہ ہوگا, آخرت میں یہ ہوگا. اور جس کو یقین نہ ہو وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. صرف نام مسلمانوں کا رکھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا, مسلمان ہو کے کام بھی اسے کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا. ہمیں اور آپ کو تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑی جو ایک مومن, ایک مسلمان ہونے والے آدمی کو اٹھانی پڑتی ہے. تو باقی رکھنا یہ بڑی چیز ہے. عمل کیا, ہم نے شروع کیا, اس عمل کو ہمیں باقی جاری و ساری رکھنا. ایسا نہیں کہ رمضان کے حد تک ہم نے کر دیا اور اس کے بعد ہم آزاد ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. ہمارے گلے میں شریعت کی رسی پڑی ہوئی ہے. ہماری مرضی جہاں چاہے ہم کو نہیں مار سکتے. شریعت نے کہا کہ نہیں کر سکتے تو ہم نہیں کر سکتے. ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے, شریعت نے کہہ دیا بات ختم ہے. یہ شریعت نے کہہ دیا باؤنڈری ہے, یہاں اس سے آگے تم نہیں پار ہو سکتے, یہ ڈینجر ہے. یہاں آگے پار ہو جاؤ گے تو مسلمان سے نکل کر تم کافر ہو جاؤ گے, مسلمان سے نکل کر تم منافق ہو جاؤ گے.